ایک جسم ہے آقا علیہ السلام کا، جسم اطہر، اور جسم کی معراج کا یہ پہلا مرحلہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں سارا سفر رہا تو سارا سفر جسم اقدس کے ساتھ، جسم اقدس کے ساتھ، مگر یاد رکھ لیں کہ سفر کے تینوں مرحلوں میں ہر ایک مرحلہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ایک ایک حصے کے لیے خاص تھا، تاکہ اس مرحلے میں اس حصے کو معراج پر پہنچایا جائے۔ ویسے تو تینوں مرحلوں میں جسم اقدس اور روح مبارک اکٹھے رہے، اس پر ہم ابتدائی گفتگو بڑی خوبصورت کر چکے ہیں نا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بے شک اول تا آخر جسم و روح اکٹھے رہے، مگر معراج کے تین جو مرحلے ہیں، اسراء اور معراج، مسجد اقصی تک ایک اور سدرۃ المنتہا تک دوسرا، اور اس سے آگے مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ تک تیسرا، یہ جو تین حصے ہیں سفر کے، ان میں سے ہر ایک حصہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی ایک ایک شان کو الگ الگ معراج کروانے کے لیے تھا، اس خاص شان کے لیے خاص تھا۔ تو گویا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے تو یہ جسم آخر تک رہا، مگر بطور خاص جسم کی معراج تھی، بطور خاص جسم کی معراج تھی، کہ جب جسم مصلی پر امامت کروا رہا ہے اور انبیاء کی روحیں مقتدی بن کے کھڑی ہیں، یہ جسم کی معراج تھی۔ اور مسجد اقصی سے جب آگے گئے سدرۃ المنتہا تک تو آقا علیہ السلام کی روح مبارک کی معراج تھی، حالانکہ وہاں بھی جسم ساتھ تھا، اور جب جسم کی معراج تھی تو روح ساتھ تھی، جسم و روح جدا نہیں ہوئے کہیں بھی، مگر پہلے حصہ معراج میں فوکس کہتے ہیں، کیا فوکس، جسم اطہر کے جو لطائف ہیں، آقا کے جسم پاک کے جو لطائف ہیں اور جسم پاک کی جو شانیں ہیں اور آپ کے جسم اقدس کی جو خاصیتیں ہیں اور اس کے جو مرتبے ہیں، انہیں معراج پر پہنچانا مقصود تھا۔ وہ جسم جو میں نے کہا کہ جسم کے اندر بھی بشریت و نورانیت دونوں جمع تھے، جسم کا سمجھایا نا کہ جسم کی یہ شان تھی، لعاب دہن میں شفا تھی اور پسینہ میں خوشبو تھی اور جسم کا سایہ نہ تھا۔ یہ جو جسم کے خواص ہیں، ان جسم کے خواص کو معراج کرانا مقصود تھا۔ القدس سے جب آگے چلے تو آقا علیہ السلام کے جسم کو معراج ہو گئی تھی، اس جسم کی معراج ہو گئی تھی۔ اور جب القدس سے مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جب سدرۃ المنتہا کو آقا علیہ السلام نے چھوڑا تو آپ کی روح اقدس کی معراج ہو گئی تھی۔ اب یہ جو مرتبے ہیں، بشریت کا مرتبہ، نورانیت کا مرتبہ، روحانیت کا مرتبہ، یہ جو انسان مراتب کو دیکھتا ہے، مختلف فرشتوں کا نورانیت کا مرتبہ ہے، انسانوں کا بشریت کا مرتبہ ہے، پھر اللہ والوں کی روحانیت کا مرتبہ ہے، بھئی یہ سارے مرتبے تو آقا علیہ السلام کے جسد اقدس میں گم ہو گئے، یہ تو جسد مبارک میں آ گئے سارے۔ اب جب آقا علیہ السلام کا روح کا مرحلہ معراج آتا ہے، جس میں جسم ساتھ تھا مگر دوسرے مرحلے میں فوکس روح مبارک پر تھا، محمدن اسپرٹ پر تھا۔ پہلے محمدن باڈی پر فوکس تھا، پہلے فوکس آپ کی باڈی پر تھا، اب فوکس آپ کی اسپرٹ پر، سول اینڈ اسپرٹ پر فوکس ہے۔ جب روح پر فوکس ہوا معراج کا، اور فوکس سے مراد اس کا بھی فوکس ہے نا جو لے جا رہا ہے، وہ جو لے جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں فوکس اس چیز پر تھا کہ جسم کے لطائف اور مقامات کو معراج ہو جائے، دوسرے مرحلے میں فوکس روح محمدی پر تھا کہ اس روح محمدی کے لطائف کو معراج ہو جائے۔ تو جب سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے تو جسم و روح سب کے لطائف کی معراج ہو گئی تھی۔ اب جو چیز انسانی سمجھ میں آنے والی ہے وہ ختم ہو گئی یہاں، اس سے آگے انسان کیا سمجھے گا، اس سے آگے کیا سمجھے گا؟ تو میں اس کو آپ کے لیے یوں سمجھاتا ہوں
کہ پہلے مرحلے پر جسم کا معراج ہو رہا ہے، دوسرے مرحلے پر آپ کے قلب کا معراج ہو رہا ہے، قلب محمدی کا معراج ہو رہا ہے. اور قلب پر جو واردات ہوتی ہیں، دل پر جو واردات ہوتی ہیں ان کا معراج ہو رہا ہے، اور دل کے احوال کا معراج ہو رہا ہے، اور دل کے مقامات کا معراج ہو رہا ہے. اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور قاب قوسین او ادنا تک گئے تو وہاں قلب، جسم و قلب کے معراج ہو چکے تھے. اب آقا علیہ السلام کی روح کا معراج شروع ہوا ہے، وہاں سے روح اقدس کا معراج شروع ہوا ہے. روح اقدس کا معراج شروع ہوا ہے. جسم جب معراج کی طرف جاتا ہے انسانی زندگی میں، جسم روحانی معراج کی طرف جاتا ہے جسم، تو کم کھاتا ہے جسم، اور کم کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے. یہ اس کی معراج کا سفر ہے. کم سوتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے. جسم میں لطافت آنے لگتی ہے، جسم میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، جسم کے شہوانی حصے مغلوب اور کمزور ہونے لگتے ہیں. جو جسم کی طلبات ہیں، طلب ہے جسم کی جو ضروریات ہیں ان میں کمی آنے لگتی ہے، اور جسم ان سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا بے نیاز ہونے لگتا ہے. تو جب جسم ان چیزوں سے بے نیاز ہونے لگے اور ان کی محتاجی سے نکلنے لگے تو سمجھیں جسم اپنے روحانی معراج کی طرف جا رہا ہے. اور قلب، اس کے بھی خواص ہیں. قلب رغبت رکھتا ہے، دل محبت کرتا ہے، یا حرص کرتا ہے، یا لالچ کرتا ہے، یا توکل کرتا ہے، یا زہد رکھتا ہے، یا بے نیاز ہوتا ہے، یا توکل کرتا ہے، یا اس میں اخلاص ہوتا ہے. تو دل کی اپنی اچھی بری خاصیتیں ہیں. تو دل اگر ان بری خصلتوں سے نکلنے لگے اور توکل کی طرف جانے لگے، یقین کی طرف جانے لگے، قلب دل اور اللہ کی محبت کی طرف جانے لگے، تو جب دل ان خاصیتوں میں بڑھنے لگتا ہے تو اسی انسانی زندگی میں سمجھیں اس کے دل کو معراج کا سفر شروع ہو گیا ہے. اس کے دل کا سفر معراج شروع ہو گیا ہے. اور روح اس سے آگے عالم جبروت کی چیز ہے. تو روح جب ہے تو روح کی کیا خوراک ہے؟ جس کے ساتھ روح آگے بڑھتی ہے وہ اللہ کی قربت ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے. تو جب روح میں اللہ کی معرفت اور قربت اور رضا یہ چیزیں بڑھنے لگیں، روح میں معرفت اور قربت بڑھنے لگے، تو سمجھیں روح معراج کی طرف جا رہی ہے. یہ میں نے چند اشارے کیے. تو جیسے جیسے معراج کے مرحلے بدلتے گئے ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس کے ہر گوشے کے معراج اپنے کمال پہ پہنچتے گئے، اپنے کمال پہ پہنچتے گئے.